کچھ دن پہلے میرے کلینک پہ ایک فیمیل پیشنٹ آئیں، ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی تھے، اور پیشنٹ کا جو مین پرابلم تھا، جو مین پریزنٹنگ کمپلینٹ کے ساتھ وہ آئی تھیں، وہ تھا سر میں درد کا۔ پچھلے 6-7 مہینے سے مسلسل پیشنٹ کو سر میں درد ہو رہا تھا۔ بہت علاج کرایا، بہت ساری دوائیاں لیں، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ تو جب وہ میرے پاس آئے تو فیملی کافی کنسرنڈ تھی، پیشنٹ بھی کافی پریشان تھیں، اور ان کا ایک ہی سوال تھا سب سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی برین کا سیریس پرابلم تو نہیں ہے، ہمیں سی ٹی اسکین کروا لینا چاہیے۔ آنیسٹلی فیملی کا یہ کویسچن بڑا ہی نیچرل ہے، اور ہم بہت زیادہ کامنلی یہ سنتے ہیں، کیونکہ جب بھی گھر میں کسی کو بھی سر کا درد کا ایشو ہو تو پیشنٹ یا فیملی یہی سوچتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی سیریس برین کا پرابلم نہ ہو گیا ہو۔ جب میں نے اس پیشنٹ کی تفصیل سے ہسٹری لی، انٹرویو کیا، تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ کچھ ایسی چیزیں جن کو فیملی شروع میں نہیں سمجھ پا رہی تھی، یا پیشنٹ کے یہ چیزیں اس سر درد کی وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن اینڈ پہ یہ نکلا کہ ایکچولی وہی چیزیں کلو تھیں اس پیشنٹ کے سر درد کے پیچھے۔ میرا نام ڈاکٹر انیل شفیع ہے، میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب سر کا درد صرف سر کا درد نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو جب میں نے پیشنٹ سے انٹرویو سٹارٹ کیا تو میں نے سر درد کی ڈیٹیلز پوچھیں، کہاں پر ہوتا ہے، کس جگہ تک جاتا ہے، کس ٹائم پہ زیادہ ہوتا ہے، کن ایکٹیویٹیز سے بڑھتا ہے، کن سے اس میں بہتری آ جاتی ہے، کن پوزیشنز میں یہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اور علامات بھی پوچھی۔ لیکن اس کے بعد میں نے وہاں پر ختم نہیں کیا، بلکہ میں نے اور چیزوں کے بارے میں پوچھنا سٹارٹ کیا، جیسے یہ کہ جب یہ سر کا درد سٹارٹ ہوا تھا اس سے فوراً پہلے کیا آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آئی تھی، کوئی تبدیلی آئی تھی؟ تو پیشنٹ نے مجھے بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں پہلے میری فیملی میں ایک ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے مجھے یہ پرابلم سٹارٹ ہوا۔ اب جب اس کلو کے بعد میں نے ان سے ان کی نیند کے بارے میں پوچھا تو مجھے پیشنٹ نے بتایا کہ نیند ڈسٹرب رہتی ہے، اور برے برے خواب بھی پریشانی والے آتے ہیں۔ پھر جب پیشنٹ نے مزید مجھے بتایا کہ ان کو بے چینی، گھبراہٹ، خوف کی کیفیت رہتی ہے، پھر مجھے پیشنٹ نے مزید بتایا کہ ان کو بے چینی، گھبراہٹ، خوف کی کیفیت رہتی ہے، اور پچھلے کافی ہفتوں سے اب اداسی، مایوسی بھی رہنے لگی ہے۔ تو جب یہ ساری انفارمیشن مجھے ملی تو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ یہ جو سر کا درد پیشنٹ فیل کر رہی تھی، یہ بذات خود بیماری نہیں، بلکہ ایکچولی اس انزائٹی اور ڈپریشن کا حصہ ہے جو پیشنٹ برداشت کر رہا ہے۔ اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اکثر جو ڈاکٹرز بھی غلطی کرتے ہیں کہ جب کوئی سر درد کا پیشنٹ کافی عرصے سے درد ہو رہا ہے ہمارے پاس آتا ہے تو ہم صرف سر کے درد کا علاج تجویز کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ زیادہ تر پیشنٹس میں یہ جو سر کا درد ہے یہ کسی نہ کسی سائیکولوجیکل پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے اس پیشنٹ میں یہ انزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ سے تھا، اور جب تک اس پرابلم کو آپ ٹریٹ نہیں کریں گے وہ درد بھی بہتر نہیں ہوگا، چاہے اس کے آپ اور جتنے مرضی علاج کرتے رہیں۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات میں نے فیملی کو بتائی کہ میں نے پیشنٹ سے پوچھا تھا وہ علامتیں کہ جن میں اگر ہمیں لگے کہ یہ علامتیں ہیں تو ہم پھر سی ٹی اسکین تجویز کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی بخار والی کیفیت، کوئی اعصابی کمزوری شدید قسم کی، جیسے ہاتھوں اور ٹانگوں کے اندر جان ختم ہونے لگ جائے، بالکل بندہ فیل کرے کہ بہت زیادہ کمزوری آ گئی ہے، یا ایک دم سے سن ہونا شروع ہو گئے ہیں، یا بولنے میں دقت محسوس ہونا شروع ہو جائے، یا نظر کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں کہ ایک کے دو نظر آنا شروع ہو جائیں، اس طرح کی کوئی علامت، یا پھر پیشنٹ کو کوئی ایسی ساتھ بیماری خطرناک چل رہی ہو جیسے کینسر یا ٹیوبرکلوسس، جس کے بارے میں ہمیں یہ ڈر ہو کہ یہ دماغ میں اس کے جو ہے نا وہ نہ گئی ہو اور اس کی وجہ سے سر کا درد نہ ہو رہا ہو،
اسی طرح سے اگر پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے پھوار کی شکل میں الٹیاں آتی ہیں، یا پھر کوئی ایسا سر کا درد جو ایک دم سے ہو اور انتہائی شدید ہو، تو ان سب علامات میں پھر ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ سی ٹی اسکین کروانا چاہیے۔ جہاں تک میری اس پیشنٹ کا معاملہ تھا، ایسی کوئی علامت اس پیشنٹ میں نہیں تھی اور بالکل کلیئر تھے سمٹمز، تو سی ٹی اسکین کی کوئی ضرورت نہیں پڑی۔ ہم نے دوائی سے علاج سٹارٹ کیا۔ جیسے جیسے انزائٹی ڈپریشن بہتر ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ درد بھی جو ہے ان کا بہتر ہو گیا۔ تو یہ جو میری ویڈیو تھی، یہ سمجھانے کے لیے تھی کہ ہم صرف علامت کا علاج نہ کریں بلکہ اس کے پیچھے جو اصل مرض ہے اس کا بھی علاج کریں، تو سب سے بیسٹ رزلٹ آ سکتا ہے۔